بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. جی پچھلی مجلس میں بلکہ دو مجلس یہ حدیث چل رہی ہے، اعراب میں تھوڑا لمبا ہو گیا لیکن انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں ہے کیونکہ کچھ ضروری چیزیں اس میں آ رہی ہیں، تو ہلکا سا مراجعہ کرتے ہیں کیونکہ صرف اعراب ہی ہوا تھا پچھلی مجلس میں، اسی کے بارے میں ضروری بات کرتے ہیں۔ ہم نے بتایا تھا کہ جو جملہ ہے لا الہ الا اللہ، وہاں پہ لا نفی الجنس کی خبر کیا مانی جائے گی؟ کس اس میں لا الہ الا اللہ میں خبر کیا مانی جائے گی؟ ہاں خبر کیا ہے؟ حق حق ہاں، خبر جو ہے وہ محذوف ہے اور تقدیراً وہ مانا جائے گا کہ حق، اور عام طور پہ لوگوں نے کیا یہاں پہ خبر لی ہے؟ موجود ہے۔ ہاں، موجود، اور اس کی تردید شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے اور دوسرے علماء نے کس طرح کی ہے، مطلب جو کچھ وجوہات انہوں نے پیش کی؟ انہوں نے کہا کہ موجود اللہ کی طرف سے صحیح ہے اور حق صحیح ہے، اور حق حق کا جو دلیل دیا وہ قرآن میں سے سورہ لقمان میں سورہ حج میں دونوں ہاں، وہ تو آیت ہے، لیکن پہلی بات یہ بتائی کہ موجودن کا اگر معنی کریں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود موجود ہی نہیں ہے تو یہ بات ہی غلط ہوگی، غلط کیونکہ ہے۔ ہاں، کیونکہ موجود ہیں دوسرے جو معبودان باطلہ ہیں، وہ موجود ہے لیکن وہ باطل ہے، وہ باطل ہے، وہ حق نہیں ہے، وہ حق نہیں ہے، حق صرف اللہ رب العزت ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہم نے یہ بتایا تھا وحدہ اور لا شریک لہ، ان کا محل کیا بنتا ہے ان دونوں کا؟ لا الہ الا اللہ کے بعد، یعنی یہ جملے میں کیا بن رہے ہیں ترکیب کے اعتبار سے؟ جی، آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ یہ وحدہ لا شریک لہ، ہاں، ترکیب کے اعتبار سے کیا بن رہے ہیں؟ حال بن رہے ہیں، حال، دونوں حال آ رہے ہیں، اور حال متعدد آ سکتے ہیں، یعنی دو تین حال آ سکتے ہیں ایک جملے میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور حال جو ہے وہ کبھی کبھی تاکید کے لیے بھی آتا ہے، اس طرح قرآن مجید کی آیت کریمہ سے بھی ہم نے مثال پیش کی تھی۔ ٹھیک ہے، باقی جو آگے ہیں وہ تو اعراب آسان تھا، تو ہم تھوڑے سا اعراب ہمارا رہ گیا تھا، پھر اس کے پھر سے حدیث کے فائدے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو میں نے یہاں پہ ہم رکے تھے اللہم جعلنی، اللہم کا اعراب میں نے بتا دیا تھا کہ یہ یا اللہ کے قائم مقام ہے، یعنی یا اللہ کا مطلب یعنی جب آپ یا کہتے ہیں تو آپ سامنے والے کو پکارتے ہیں، یعنی علماء کہتے ہیں کہ یا کا مطلب اصل میں ہوتا ہے ادعو، میں پکارتا ہوں، تو جو منادہ ہوتا ہے وہ مفعول کی جگہ پر ہوتا ہے، تو اللہم کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ میں تجھے پکارتا ہوں، لیکن اس کا اعراب ہم نے اس پر گفتگو نہیں کی تو اس کو ہم رہنے دیتے ہیں اجعلنی۔ جی، اس کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ اعراب آپ نے خود بتانا ہے، تو میں خیال ہے آپ ہوم ورک کر کے آئے ہو تو انشاءاللہ اس کے اعراب بھی بتائیں۔ جی، اجعلنی سے شروع کرتے ہیں۔ اجعلنی جو ہے فعل امر ہے۔ ہاں، آواز بار بار وہ ہو رہی ہے، دھیمی ہو رہی ہے۔ اجعلنی جو ہے فعل امر ہے۔ پورا کا پورا پہلا نمبر ہے؟ نہیں نہیں، ہاں اجعل جو ہے ہاں، وہ فعل ہے، ہوں، فعل امر ہے۔ عربی میں بتائیں، اور اجل فعل عمر۔ اجعل ہوں، اجعل فعل امر ہوں، مبنی على الجزم، ہاں، بالکل صحیح، اور لا محل وعلامة له، جزم لا محل له من الاعراب۔ الإعراب، ہوں أو علامة جزمه السكون ہوں، المتصل. ہاں وہ بھی بول سکتے ہیں مشکل نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو نی ہے، النون جو ہے وہ نون ہوں، الوقاية ہے، نون الوقاية۔ تاکہ وہ اس کو کسرہ نہ ملے، اس کو کیا ہوں بولتے ہیں ہوں فعل کو کسرہ نہ ملے، ہوں، اور اس کی وجہ سے مبنی علی الکسر، نون جو ہے مبنی علی الکسر لا محل له من الاعراب، اس کا بھی کوئی محل نہیں کیونکہ حرف ہے، حرف کا کوئی محل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اور یا یا جو ہے متکلم کے لیے ہے، ہوں، اور یہ جو ہے مفعول ہے، ہاں مفعول بن اور رہا ہے، صحیح، بالکل صحیح، مفعول بن رہی اور اس کا جو محل ہے وہ اسی لیے نصب ہے، ہے۔ محل ہاں، نصب۔ اعراب کیسے بتائیں گے آپ مکمل؟ یا المتکلم ہوں مفعول، آه،
ولا يعني آم، وہ تو ومنصوب. ہاں نہیں منصوب نہیں ہے. آم، آم، مش هتعرف. محلا منصوبة. ہوں لكن سيبك من ہوں ضمائر جتنے بھی ہم نے کیا بتایا تھا، جتنے بھی ضمائر ہیں مب- ہاں مبنی ہوتے ہیں. مبني. ہوں ہاں مبنی علی السکون، مبنی علی صح. السکون فی محل نصب لأنه مفعول به، کیونکہ مفعول به ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح من، یہ اصل میں کیا تھا، من آه. تھا نا. من ہم نے آه. پڑھا تھا وہ صرف صغیر کے آخر میں کہ یہ جب عارضی حرکت دیتے ہیں التقاء ساکنین سے بچنے کے لیے تو عام طور پر کسرہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ضمہ بھی آتا ہے، جس طرح میم الجمع کے ساتھ آتا ہے علیکم، علیکم میں علیکم میں اس طرح. اور جب من ہو تو من میں التقاء ساکنین سے بچنے کے لیے فتحہ آتا ہے. فتحہ جیسے یہاں پہ من تھا تو التقاء ساکنین ہو رہا تھا، اس سے بچنے کے لیے نون کو فتحہ دے دیا. جی من جو ہے حرف جر ہے. ٹھیک ہے. اور التوابین جو ہے یہ اسم مجرور ہے. بالکل صحیح. آه، اور علامت جب جو ہے وہ آه، ابھی یہ یا ہے. ہوں اور صحیح. علامت جر یا نیابتاً، یا پھر کسرہ. نیابتاً انکسر لأنه، لأنه کیونکہ یہ کون سا صیغہ ہے. جی بس اسمه اثنين اسمه تفضيل كان کون سا. تثنية. نہیں تسنیہ نہیں ہے، تسنیہ میں نون پہ کسر آتا ہے، اس کو آپ نے توابینہ پڑھا ہے. جی کون سا صیغہ، جم ہاں جمع کا ہے. کون سا جمع. آه، مؤنث سالم. نہیں مونس کیسے ہو گیا، مونس کے آخر میں تو الف تا آتا ہے نا، مونس سالم کے آخر. مذكر سالم. جمع مذکر سالم، جمع مذکر السالم. اچھا اس کا مفرد کیا ہے پھر. آه، التواب. ہاں تواب. تواب یعنی جو جمع مذکر سالم میں رفع کی حالت میں واو نون ہوگا اور نصب اور جر میں یا نون ہوگا، اس کو ہٹا دیں گے تو آپ کا مفرد رہ جائے گا تواب. تواب کون سے اس میں سے صیغہ کیا ہے، اس کا وزن کیا ہے. التواب یہ اس کو بولتے ہیں یہاں پہ جو صرف آ رہا ہے ابھی بیچ میں دیکھیں، تواب کا وزن کیا ہے. فعال ہے. ہاں لیکن فعال فعال. جو اس کا ہاں آه، فعال. تو اس میں جو اصل حروف ہے وہ مضاف ہے تو اس کو مضاف کہتے ہیں، مضاف ربائی ہو گیا نا. تو یہ فعال کے وزن پہ ہے. تو فعال کا وزن کس کے لیے آتا ہے عام طور پر. جو جو کام بہت زیادہ کرتے ہیں. ہاں مثلا آج کثرت میں کے لیے. ٹرم ہاں بھول گیا ہوں. ہاں کثرت کے لیے، کثرت کے لیے آتا ہے. اور اسی طرح مبالغے کے لیے بھی آتا ہے، یعنی بہت زیادہ اس کو کیا توبہ کرنے اس والا. کا سیغہ مبالغہ بولتے ہیں نا اس کو. ہاں مبالغہ کا سیکھا ہے، مغالبہ کا بھی بول سکتے ہیں، کثرت کے لیے بول سکتے ہیں، یہ بہت زیادہ. ٹھیک ہے. اگلا جو ہے وجعلنی، جاننے وجعلنی اس طرح ویسی ہے جیسے پہلے کی طرح ہی ہے. پہلے کی طرح واو عطف ہو کے ویسی کے ویسی ہے. ہاں اور من متطہر بھی سے مجھے کی طرح ہی ہے. ہاں من وہی حرف جو ہے، متطہرین بھی اسی طرح اسم مجرور ہے اور جمع مذکر سالم ہے متطہرین. اور متطہرین کا کیا وزن ہے. متطہر. ہوں طاہر اس کا وہ ہے. افعال. یہ کس سے بنا ہے، اس کا جو اصل فعل ہے وہ کیا ہے. طہرا. ہاں طہرا. نہیں طہارا طہرا سے نہیں. يطهر متطهر. نہیں طہارا طهرا نہیں. يطهر. نہیں طہارا سے کیسے بنا ہے، شروع میں تھا ہے نا. اس کا فعل ماضی کیا ہے اصل جو جس سے یہ بنا ہے آگے سیغہ. ہاں تطهر. تطہر. تطہر یعنی تفعل کے وزن پہ. تطہر یتطہر. تطہر یتطہر. اس سے آپ نے جب اس میں فاعل کا صیغہ بنایا تو کیا بنا ہے متطہر.
تطہر یا تطہر متطہر. طہر الگ معنی میں ہے، تطہر الگ معنی میں ہے، اور ان کے معنی کا مکمل آپ کو تفسیر دیکھنے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا، یعنی ڈکشنری میں دیکھنے کے لیے کہ اس سے فرق کتنا پڑتا ہے، لیکن بہت فرق پڑتا ہے معنی میں. اس طرح کچھ لوگوں نے بات کہی کہ بھئی قرآن مجید میں یعنی قرآن میں یا سنت میں یہ چیز نہیں آتی ہے کہ عورت جب اپنے حیض سے پاک ہو جائے، یعنی جب حیض انقطع ہو جائے تو کیا غسل سے پہلے عورت کے پاس آیا جا سکتا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، کیا سوال کیا کہ عورت کے ایام رک گئے، عورت پاک ہو گئی، ابھی ابھی اس کے غسل کرنے سے پہلے کیا شوہر اس کے پاس جا سکتا ہے کہ نہیں، کیونکہ خون آ رہا اس وقت جانا تو حرام ہے، اور اگر خون رک گیا ابھی شوہر جا تو سکتا ہے، لیکن کیا غسل کا انتظار کرے یا پھر غسل کے بغیر بھی جا سکتا ہے. تو شیخ تو ازمان ہاں غسل کرنا پڑے گا پھر ہاں جائیں غسل کرنا پڑے گا. تو یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ قرآن کی آیت سے ہی نکلتا ہے. شیخ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو عربی اسلوب نہیں پتہ ہے اور یہ چیزیں نہیں پتہ، وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. قرآن مجید میں کیا آیت ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. یہاں پہ کیا صیغہ ہے؟ یطہرن کا، یعنی طہورہ سے یطہرن کا صیغہ ہے، یہاں تک کہ وہ عورتیں پاک ہو جائیں، پاک ہو جائیں. اس کے بعد کیا ہے؟ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ. یہاں پہ تطہر کا آیا، وہاں پہ صرف تھا کہ پاک ہو جائے، پاک ہونے سے مراد ہے کہ حیض کا انقطاع ہو جانا. اور یہاں پہ شیخ کہتے ہیں آگے پھر اللہ رب العزت نے جو یہاں پہ صیغہ آیا وہ اس کا ہے کہ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ. تطہرنا کا مطلب ہے کہ اس سے طہارت بھی حاصل کریں، یعنی غسل بھی کر لیں. تو صیغے میں یہ معنی آ جاتا ہے، حالانکہ جو اصل حروف ہیں وہ وہی ہیں، تا تو تو ہا را ہی ہیں، لیکن کچھ اس میں حروف زائدہ کرنے سے اس کے معنی میں فرق آ جاتا ہے. تو اسی طرح یہ جو متطہرے ہیں یہ تطہرہ سے بنا ہے. تطہرہ سے آپ مضارع کا صیغہ بنائیں گے، پھر اس سے آپ نے جب اس میں فاعل کا صیغہ بنانا ہے تو ہم نے سیکھا ہے صرف صغیر میں تو کیسے بناتے ہیں. علامت مضارع کو ہٹا کے میم مضمومہ لگا دیں اور قبل آخر کو کسرہ دے دیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا پورا اعراب ہو گیا الحمدللہ. کوئی اگر غلطی ہے تو انشاءاللہ اللہ معاف کرے، میری طرف سے کوشش کی جیسے. اور اگر اس سے میں نے پہلے بھی بتایا، اگر کسی اور شخص کو جو یہ دروس وغیرہ سنتا لگے تو فکس سے اگر کچھ انہیں پتہ چلتا ہے کوئی غلطی آگے پیچھے تو ضرور اس کی نشاندہی کریں یوٹیوب میں نیچے کمنٹس وغیرہ میں بتا کے. اچھا، اب اس میں فوائد بہت ہیں اس حدیث میں. سب سے پہلے تو شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما منکم من احد. تو ما منکم من احد، کیا اس میں منکم من احد سے جس طرح پتہ چلتا ہے کیا صحابہ کرام سے خطاب ہے تو یہ حکم صرف صحابہ کے لیے؟ نہیں، جنرل ہاں، جنرل تمام لوگوں کے لیے، تمام امت کے لیے ہے، کیونکہ عام طور پر آپ سے جب خطاب کرتے ہیں آپ اپنے سامنے سے تو صحابہ کو بولتے ہیں. تو اگر وہ چیز ایسی کوئی چیز اس میں دلالت کی نہیں ہے کہ وہ صحابہ کے لیے خاص ہے تو وہ سب کے لیے ہے، پوری امت کے لیے ہے، پوری امت کے لیے ہے یہاں وہ جو بات وہاں پہ کی گئی. ٹھیک ہے، تو آپ سے تم میں سے ایسا کوئی شخص نہیں جو کہ وضو کرے فَيُسْبِغُ الْوُضُوء، اور وضو کو پورا کرے. تو یہاں پہ سب سے پہلی ضروری فضیلت کی بات یاد آتی ہے کہ یہاں پہ کہ وضو کو پورا کرے، وضو اس کا مکمل ہونا چاہیے. اور ہم پہلے بات کر چکے ہیں، یہ بات آ چکی ہے کہ وضو پورا ہونے میں عام طور پہ علماء نے دو باتیں کہی ہیں. وضو پورا ہونے سے کیا مراد ہے؟ جی جی. مطلب رسول صاحب کی جو سنت ہے اس کو فالو کرے. نہیں وہ تو ہے، وہ تو بے شک اسی طرح وضو کرنا پڑے گا، لیکن علماء نے بتایا کہ وضو پورا کرنے میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں. یہ گزر چکا ہے پہلے ہمارے ساتھ. ایک وضو پورا کرنا واجبی طور پر، اور دوسرا جو ہے اچھا وہ اچھا مستحب طور پر. واجب کیا ہے کہ اچھا آپ کے تمام اعضاء جو ایک وضو کے ہیں وہ تر ہونے چاہیے، تمام اعضاء آپ کے بالکل ہاں. تر ہونے چاہیے. اور دوسرا جو استحباب کے طور پہ کہ ہر اعضاء کو آپ نے تین تین دفعہ دھویا، ہوں. تین تین دفعہ دھویا. اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں آتی ہیں، یعنی اسراف نہیں کرنا اور اچھے سے وضو کرنا وہ سب کچھ، لیکن عام طور پر یہ ہے. تو اس میں سب سے پہلے فضیلت یہ ہے کہ یہ اس حدیث میں جو فضیلت لکھی گئی وہ اس وقت ملے گی جب وضو کو پورا کیا جائے، یعنی مکمل وضو آدمی کا صحیح ہو اور بہتر سے کرے، تین تین دفعہ ہر اعضاء کو دھو لے تو یہ اس کے حق میں اور بھی بہتر ہے. پھر اس کے بعد
وہ یہ شہادتین کے الفاظ کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو یہاں پہ یقول کا لفظ آتا ہے. تو یہاں پہ صرف انسان کا وضو کرنے کے بعد دل کے اندر اس کو بول لینا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ وسلم نے کیا کہا کہ وہ کہے، ان الفاظ کو کہنا ضروری ہے، یعنی زبان سے کہنا ضروری ہے. اچھا، کیا صرف زبان سے کہنے سے یہ چیزیں ادا ہو جائیں گی؟ اتنا کافی ہو جائے گا؟ تو اس میں انٹینشن کا بھی ہونا ساتھ میں ہاں، ضروری ساتھ میں انسان کی نیت بھی ہونی چاہیے. اور علماء کہتے ہیں کہ یہ جو شہادت ہے، اس کا جو مقتضا ہے، مقتضا کا مطلب یہ شہادت جس چیز کو چاہتی ہے، یعنی آپ جب اس بات کی شہادت دیتے ہیں تو وہ چیز بھی انسان میں ہونی چاہیے تاکہ یہ فائدہ اس کو حاصل ہو. یعنی جب انسان اپنے منہ سے کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، تب جا کے اس کو یہ اتنا بڑا انعام ملتا ہے کہ اس کے لیے جنت کے تمام 8 کے دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے چاہے وہ داخل ہو جائے. اگر کوئی شخص صرف منہ سے بول دے، اس کے دل میں وہ نیت نہیں ہے، اس طرح وہ عقیدہ نہیں رکھتے، تو کیا اس کو انعام ملے گا؟ اس طرح نہیں ملے گا. تو شیخ کہتے ہیں، شیخ عثیمین خاص طور پہ کہتے ہیں کہ شہادت کا جو مقتضا ہے، شہادت کی جو یعنی جب انسان اسلام میں آتا ہے، جو جو سب سے ضروری چیز ہے اس کے لیے اس چیز کو ماننا، تو یہ اس کے اندر ہونی چاہیے. تو یہ بہت ضروری ہے، تبھی ایک انسان کو یہ چیز مل سکتی ہے. اس لیے عربی زبان میں جب آپ شہادت کا لفظ کہتے ہیں تو شہادت کا مطلب ہوتا ہے کہ زبان سے بولنا اور دل میں اس چیز کو ماننا. شہادت جو ہے زبان سے بولنا بھی ضروری ہے اور دل میں اس چیز کو ماننا بھی ضروری ہے. اگر صرف منہ سے بول دیا تو صرف انسان کا قول ہو جائے گا، لیکن دل کے ساتھ اس کا وہ تعلق اس کا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو کلمے پہ تو ہم نے بات کر لی. اس کے اوپر یعنی جب اعراب پہ آ رہا تھا تو لا الہ الا اللہ پہ تھوڑی بات ہو چکی تھی. لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دیکھیں یہاں پہ جو اذان میں بھی آتا ہے اور کلمے میں بھی آتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اونچا مقام ہے وہ یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں بھی عبد کو زیادہ مقدم رکھا گیا ہے. عبد کو یعنی رسول سے پہلے عبد کو زیادہ مقدم رکھا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو سمجھانے کے لیے عبد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کی ہر بات مانے، اللہ کے بندہ جو ہے ہاں، عبد اب عبد ہمارے شیخ جب اس کا معنی کیا کرتے تھے، مطلب وہ معنی عام طور پر ہمارے شیخ کی عادت تھی، وہ جب کوئی معنی کیا کرتے تھے نا تو اس میں جو سب سے معنی سب سے مناسب بیٹھتا تھا نا اس کو لایا کرتے تھے. تو شیخ کہتے تھے کہ عبد کا مطلب ہوتا ہے ایک آدمی کا بالکل حقیر ہونا، یعنی بالکل حقیر ہو جانا. یعنی ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے سامنے ہم بالکل حقیر ہیں، اللہ کے سامنے فقیر ہیں. تو عبد ایسا مقام ہے کہ آدمی بالکل کسی چیز کا مالک نہیں ہے، اللہ اور عزت کا بندہ ہے وہ. تو یہ بہت اونچا مقام ہے. جس طرح شیخ عثیمین رحمہ اللہ اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے وہ اس کے معنی کو تھوڑا تفصیل سے سمجھاتے ہیں کہ عبد جو ہے وہ عبودیت جو ہے وہ 2 قسم کی ہے. ایک عبودیت خاصہ اور عبودیت عامہ. عبودیت خاصہ اور عامہ، عام مطلب یعنی کامن ہے، اور خاصہ مطلب یہ اسپیشل ہے. عامہ کا کیا مطلب ہے؟ عامہ کا شیخ یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے مسلمان ہوں چاہے کافر ہوں، کوئی بھی دین کے ہوں، سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، ہے کہ نہیں؟ سب کے سب اللہ کے بند ہیں. تو یہ عبودیت عامہ ہے. جس طرح سورہ مریم میں بھی آتا ہے، ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا. جو بھی آسمان میں ہے یا زمین میں ہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے اللہ کے غلام بن کے آئیں گے. الا آت الرحمن عبدا، غلام کو بھی عبد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی عبدی یعنی میرا غلام. لیکن یہ چیز تھوڑی مناسب نہیں ہے کہ آدمی اپنے غلام کو عبد کے لفظ سے زیادہ بلائے. غلام زیادہ مناسب، یعنی یہ نہیں بولے کہ عبدی کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ بولے کہ میرا غلام ہے. لیکن عبد کا لفظ بھی غلام پہ استعمال کیا جاتا ہے. تو شیخ عثیمین رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ ایک عبودیت عامہ ہے جس میں تمام لوگ شامل ہیں، مسلمان ہو چاہے کافر ہو، یہ سب اللہ کے بندے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. یہ چاہے اللہ کی بات مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے ہیں، اللہ کے بندے. اور ایک عبودیت خاصہ ہے جو کہ انسان اس کو حاصل کرتا ہے اللہ اور عزت کا فرما بردار بندہ بن کے.
تو وہ واقعی میں اللہ کا خاص بندہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ عبودیت خاصہ مراد ہے یا عبودیت عامہ؟ یہاں پہ خاص خاصہ مراد ہے، کیونکہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اور ایسے بندے ہیں جو کہ اللہ اور عزت کے تمام احکام کے سامنے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر جھکایا، جو بھی حکم آپ کو آیا آپ نے اس کے اوپر عمل کیا اور اپنی امت تک آپ نے پہنچا دیا۔ تو یہاں پہ عبودیت خاصہ مراد ہے، اور یہی سب سے اونچا مقام ہے، سب سے اونچا مقام ہے، اس لیے اس کا یہاں پہ ذکر کیا۔ اور بھی مقامات میں ہم دیکھیں گے کہ اسی چیز کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ اسراء میں بھی یہ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، یعنی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا، اسری بعبدہ، رات رات، میں بھی ہاں رات کو اپنے بندے کو لے گیا۔ تو یہ سب سے اونچا مقام ہے، تو ہمیں اسی مقام کو ذکر کرنا چاہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جب ہم ذکر کرتے ہیں تو یہی مقامات جو کہ شہادتین میں ہے اسی کو ذکر کرنا چاہیے، یعنی اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول، یہ سب سے اونچا مقام ہے۔ رسول یعنی رسول ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں، کچھ علماء کہتے ہیں رسول انبیاء میں کوئی فرق نہیں ہے، بس لفظ کا فرق ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں رسول جو ہے وہ صاحب الشریعت ہوتا ہے، نبی جو ہے وہ صاحب الشریعت نہیں ہے، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ تو رسول کا زیادہ مقام ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عبد کا بھی مقام ہے، جس طرح حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد اللہ ورسول فقولوا عبد اللہ ورسول، اور کما قال علیہ السلام، آپ نے فرمایا کہ مجھے اس طرح مت چڑھا دینا، لا تطرونی یعنی میری شان میں اس طرح غلو نہیں کر دینا جس طرح عیسائیوں نے عیسی ابن مریم کے ساتھ کر دیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، انما انا عبد اللہ، انا عبد اللہ و رسول، میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول ہوں، فقول تم بھی یہی بولو کہ اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ یہ بات بولنا کیوں ضروری ہے؟ ابھی کل ہی ہم جو وہ پڑھ رہے تھے میرے خیال میں کیا مصطلح حدیث میں، اس میں شیخ نے کیا بولا تھا کہ یہ کتابیں جو ہیں اس میں سے کچھ بحث بہت لمبی ہیں، کچھ بحث بہت چھوٹی ہیں، اور پھر آگے عذر کی کیا دیا شیخ نے کہ ان کے زمانے کے حساب سے انہوں نے سوچا کہ یہ بھئی بحث لمبی ہونی چاہیے اور یہ بحث جو وہ چھوٹی ہونی چاہیے۔ اب ہمارے زمانے میں للاسف یعنی یہ بحث لمبی ہونی چاہیے کہ بھئی ہم یہ بتا دیں کہ آپ اللہ کے رسول اللہ کے بندے ہیں، نور نہیں ہے، نعوذ باللہ، نور میں نور اللہ نہیں ہے۔ حالانکہ کچھ عرصے پہلے جائیں جبکہ عربی زبان کا یعنی زیادہ مشہور تھی، لوگوں کو پتا تھا، سب کو پتا تھا کہ بھی عبد ہے، نور کا یہ چیز نہیں تھی، یہ ہمارے پاکستان انڈیا کی ایجاد کی ہوئی چیز ہے، تو مجبوراً اس چیز پر زیادہ بات کرنی پڑتی ہے۔ حالانکہ یہ چیز کوئی وہ عجیب چیز نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں آتا ہے کہ جو اس چیز پر دلالت کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ، نور ہے لیکن نور کس چیز کی ہدایت کے لیے ہے، اور نور کا لفظ بہت جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، جس طرح ہم سیکھ رہے ہیں، یہ ہماری جتنی بھی مجالس علمی مجالس ہیں، نور کا لفظ جو ہے جس طرح عربی زبان میں اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں وہ ہمیشہ ایک ہی کانٹیکس میں یوز نہیں ہوتے۔ نور سے مطلب یہ نہیں کہ آپ کا جسم جو ہے وہ نور سے بنا ہوا ہے، نور کا مطلب آپ نور ہدایت ہیں، آپ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح ہدایت کا لفظ ہم نے دیکھا، ہدایت دو قسم کی ہوتی ہے، ہدایت دلالہ اور ہدایت ارشاد۔ ایک جگہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دیتے ہیں، ایک جگہ فرمایا کہ آپ ہدایت نہیں دیتے ہیں، تو پھر آپ کیا معنی کرو گے اس کا؟ یعنی قرآن مجید میں دو جگہ پہ، ایک جگہ کہ ہدایت دیتے ہیں، ایک جگہ کہ ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ تو اسی طرح نور کا معنی یہ نہیں کہ آپ کا جسم نور کا بنا، فرشتے نور کے بنے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، اس لیے تو قریش مکہ کا یہی تو وہ تھا اختلاف کہ بھئی یہ کیا ایک انسان کے اوپر آ گیا، فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ وہ خود آپ کو انسان وہ سمجھتے تھے، بندہ سمجھتے تھے۔ ہدایت کی توفیق اور ہدایت ارشاد ہے، جی ایک ہدایت توفیق ہے اور ایک ہدایت ارشاد ہے۔ ہاں، ہدایت توفیق اور ہدایت ارشاد، ہدایت ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہے، یعنی آپ بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ ہدایت توفیق آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ہدایت توفیق اللہ کی مرضی ہے، جس طرح سورہ شورہ ہے غالباً، سورہ شورہ کی آخری آیت میں ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور آپ بے شک ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ اور دوسری آیت کریمہ میں آتا ہے غالباً علماء تفسیر کہتے ہیں جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو اللہ رب العزت نے کہا فرمایا إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جس کو چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں۔ تو پھر ظاہری طور پہ آپ کیا کریں گے؟ ادھر وہاں پہ بولا کہ آپ ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی طرف، یہاں پہ بولا آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو ان دونوں میں توفیق علماء نے بتایا کہ ہدایت یہاں پہ دوسری ہدایت مراد ہے اور یہاں پہ دوسری ہدایت مراد ہے، اس حساب سے۔ تو اسی طرح اس زمانے میں یہ بحث لمبی کرنی پڑتی ہے، آ کے بتانا پڑتا ہے کہ بھئی اللہ کے رسول جو ہیں وہ انسان ہیں،
اور وہ یعنی ان کا جسم بھی ہماری طرح مٹی کا گوشت کا بنا ہوا تھا، اور وہ نور کے نہیں تھے، نور جو تھے وہ فرشتے تھے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بھی آتی ہے، غالباً صحیح مسلم میں ہے. آپ نے فرمایا کہ خلقت الملائکۃ من نور وخلقت الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. آپ نے فرمایا کہ فرشتوں کو خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو نور سے بنایا گیا، یعنی نور جو ہے روشنی یا جو کچھ اس کو بولیں. وخلقت الجان من مارج من نار، اور جنوں کو آگ کے شعلے سے بنایا گیا. وخلق آدم، اور آدم علیہ السلام کو بنایا گیا اس چیز سے جو تمہیں بتائی گئی ہے، یعنی مٹی سے بنایا گیا. تو آپ بھی آدم کے اولاد ہیں، آپ بھی اسی طرح. تو یہ بہت اونچا مقام ہے عبدیت کا. تو جب آپ نے آپ سے وسلم کی جو جو شان بیان کر دی ہے، تو ان سے بہتر کلمات نہیں ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور سب سے اور تمام انسانیت کے آپ سردار ہیں قیامت کے دن. جی ٹھیک ہے. پھر آپ سے وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور مکمل وضو کرے، پھر بعد میں شہادتین پڑھے. اور جس طرح نے بتایا کہ شہادتین کا جو مقتضا ہے، یعنی جو اس کی چیزیں ساتھ میں ہونی چاہیے، وہ انسان کے زبان کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں بھی ہو، تو انسان کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ الا فتحت له ابواب الجنہ. اچھا، یہاں پہ ثمانیہ کا لفظ نہیں ہے، دوسری روایت میں ثمانیہ کا بھی لفظ ہے کہ اس کے لیے جنت کے آٹھوں کے آٹھ دروازے کھل جایا کرتے. جنت کے آٹھوں کے آٹھ دروازے اس شخص کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. تو کیا یہ عمل مشکل ہے کہ آسان ہے؟ بہت سارا. بآسان عمل ہے الحمد للہ. وضو کریں سنت کے مطابق، وضو سیکھیں. دن میں کم سے کم آدمی اگر چاہے تو 5 دفعہ وضو کر سکتا ہے. ہر نماز کے اگر اس نے تازہ وضو کرنا ہے 5 دفعہ وضو کر سکتا ہے، اور آٹھوں کے آٹھ دروازے جنت کے لیے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے. سبحان اللہ، کتنا آسان ہے. اور اس لیے اس حدیث میں جو آتا ہے، جو مکمل حدیث ہے عقبہ بن عامر سے، تو اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ عقبہ بن عامر اونٹوں کی باریاں جن ہوتی تھی. کبھی ایک ساتھی اونٹ لے جاتا، کبھی دوسرا ساتھی لے جاتے. تو عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس دن میری باری تھی میں اونٹ لے گیا، تو فارغ ہو کے واپس آئے تو میں آپ وسلم کی مجلس میں آ کے بیٹھا، تو میں آپ کو یہ کہتے ہوئے سن رہا تھا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے اور اچھے سے پڑھے کہ پورا یقبل علیہم، یعنی پورا دھیان ان کے ساتھ پڑھے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے. اس طرح کی حدیث ہے. تو میں نے یہ سنتے کہا ما اجود ہذی، کہ یہ کتنی بہترین حدیث ہے، یعنی کتنا کتنا چھوٹا سا عمل ہے اور اتنا اللہ نے اس پہ ثواب دیا. تو فَإِذَا قَائِلٌ مِّن وَرَائِي يَقُولُ الَّتِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ مِنْ هَٰذِهِ. تو میں نے سنا کہ کوئی شخص میرے سے پیچھے آواز دے رہا ہے کہ جو اس سے پہلے تھا، جو بات آپ سب نے اس سے پہلے فرمائی وہ اس سے زیادہ بہتر ہے، یعنی زیادہ آسان ہے اور زیادہ بڑا ثواب اس میں بھی ہے. تو میں نے دیکھا تو حضرت عمر بن خطاب تھے، یعنی یہی راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. جی ابو حسن الاشعری نہیں تھے یہ صحابی دیوانی نہیں جو نہیں نہیں پھر نہیں، عقبہ بن عامر تھے. عقبہ بن عامر ہی تھے، کیونکہ میں نے کچھ دنوں پہلے بھی اس کے بارے میں ایک بات سنی، میں انشاءاللہ ابھی آگے ذکر کرتا ہوں. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے کہا کہ میں نے ابھی ابھی دیکھا کہ تم ابھی ابھی داخل ہوئے تو تم نے نہیں سنا. پھر انہوں نے یہ حدیث بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بتایا وضو کی فضیلت کے بارے میں، کہ جو پورا مکمل وضو کرے اور یہ شہادتیں پڑھے تو جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. اچھا، یہ حدیث جو ہے اس کے بارے میں کچھ بات مصطلح حدیث کی طرف جائے گی، لیکن چونکہ ہم پڑھ رہے ہیں تو مصطلح حدیث میں انشاءاللہ تو اس میں فائدے سے خالی نہیں ہوگی. ابھی کچھ دنوں پہلے ہی میں نے سنا تھا ڈاکٹر عثمان خمیس یہ قصہ ذکر کر رہے تھے. امام شعبہ بن حجاج بہت بڑے عالم دین ہیں، امام شعبہ بن حجاج. تو یہ جو تھے امام شعبہ جو تھے، ان سے لوگ بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے، کیونکہ یہ حدیث کے معاملے میں کسی کو نہیں بخشتے تھے. ان کے پیچھے پڑ جاتے تھے، اگر کوئی کذاب ہے یا کچھ ہے لوگوں کے سامنے ان کو رسوا کرتے تھے، اور اگر کوئی حدیث ان کو سندن نہیں مل رہی تو اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے کہ جب تک مجھے ملے نہیں. تو یہ حدیث جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ہے، یہ حضرت شعبہ کے پاس تھی، امام شعبہ کے پاس یہ حدیث تھی. تو ایک راوی نے آ کے یہ حدیث جو ہے آ کے عقبہ بن عامر سے یہ حدیث سیم حدیث روایت کر دی، سیم حدیث روایت کر دی. لیکن ابو اسحاق کے ابو اسحاق کے حوالے سے، ابو اسحاق ان کے شیخ ہیں، ان کے حوالے سے یہ حدیث عقبہ بن عامر سے روایت کر دی. اب میں اختصاراً بتا رہا ہوں کیونکہ وہ الفاظ میں ان کو کھولنے کے لیے جاؤں گا تو وہ نہیں آئیں گے، سمجھ نہیں آئیں گے. تو ابو اسحاق جو ہے اصل میں مدلس راوی ہیں، ہے تو ثقہ لیکن مدلس ہیں.
تو امام شعبہ نے بولا یہ روایت کہاں سے آ گئی عقبہ بن عامر سے تمہارے پاس؟ یہ تو حضرت عمر سے مشہور ہے، حالانکہ الفاظ وہی ہیں، متن وہی ہے، لیکن حضرت عقبہ بن عامر سے کدھر سے آ گئے؟ تو گئے ابو اسحاق سے جا کے پوچھا کہ بھئی ابو اسحاق کیا یہ حدیث عقبہ بن عامر صاحب نے خود سنی ہے؟ بولا نہیں میں نے نہیں سنی، میں نے فلاں سے سنی ہے۔ اچھا تو بھئی وہ فلاں جو ہے وہ ادھر ابھی بھی ہیں، ان کے پاس چلے گئے، دوسرے شہر میں چلے گئے ان سے ملنے کے لیے۔ وہ سب شہر کے نام بھی ذکر کیے، پورا ان کا رحل ایک حدیث کے لیے، صرف جو حدیث ان کے پاس پہلے سے ہے، لیکن یہ دیکھنے کے لیے کہ اس صحابی سے بھی حدیث آتی ہے۔ تو ان سے جا کے پوچھا آپ نے یہ حدیث ان سے سنی ہے؟ بولا نہیں میں نے فلاں سے سنی۔ ان کے پاس گئے، پھر انہوں نے بولا ہاں میں نے عقبہ بن عامر سے حدیث سنی ہے۔ تو 3 شہروں کا سفر کیا، صرف اس بات کا تاکید کرنے کے لیے کہ یہ حدیث جو ہے حضرت عمر کے علاوہ حضرت عقبہ بن عامر سے بھی۔ تو دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک کلک میں سب کچھ آ جاتا ہے، لیکن ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو ان کو عزت دی ہے، جو مقام دیا آج تک ان کے لیے صدقہ جاریہ یہاں سے جاری ہے۔ تو یہ عقبہ بن عامر سے حدیث تھی جو دوسری بھی روایت کی ہے، لیکن اس ٹائم امام شعبہ نے تاکد کرنے کے لیے کہ حدیث واقعی میں حضرت عقبہ سے بھی آتی ہے، تو وہ وہاں پہ نہیں، تو یہ حدیث مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس حدیث کی جناب فضیلت ہم بتا رہے تھے کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ ایک نقطہ شیخ حسین رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں جو کہ ہے تو ایک عام نقطہ لیکن بہت ضروری چیز ہے کہ جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، کیا ہمیں نظر آتے ہیں کہ بھی 8 دروازے کھل گئے ابھی؟ جی نہیں آتی مطلب. نہیں آتے، تو پھر شیخ حسین یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بولتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی خبر دے دی، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خبر دے دی، وہ چیز ہمیں چاہیے آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی ہے، اس پہ ہمیں آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز سے بھی زیادہ یقین ہے۔ یہ ایک مومن کا وہ ہوتا ہے۔ شیخ کہتے ہیں یہاں پہ جملہ کہتے ہیں کہ آنکھ غلطی کر سکتی ہے لیکن آپ سے کی خبر غلط نہیں ہو سکتی۔ کتنا پیارا نقطہ ہے کہ آنکھ تو غلطی کر سکتی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر غلط نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بہت ہی مہم چیز ہے جو ہر مومن کو اپنے دل و دماغ میں رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے حدیث صحیح ہے، آپ تک پہنچ گئی، آپ کا کام ہے اس پہ یقین کرنا، بھلے آپ کو آپ کی عقل میں وہ بات مکمل طور پہ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے ابھی فی الحال، لیکن آپ کو اس کے اوپر یقین کرنا ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حدیث پر اعتراض کرتے ہیں، بہت سارے موضوعوں پر اس طرح کی باتیں یہ کرتے ہیں۔ بقرہ میں بھی ہے نا اس بات میں الذی یؤمنون بالغیب. ہاں وہی نا غیب، تو یہ وہی آپ سے کی بات آ گئی، تو اب چاہے انسان کے ذہن میں مکمل طور پہ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، کیونکہ ابھی میں کچھ دنوں پہلے وہی سن رہا تھا امام مہدی کے بارے میں، تو بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ امام مہدی کے قرآن میں ذکر نہیں ہے، صرف حدیث ہیں یہ وہ فلاں، حالانکہ تقریباً تواتر اعتبار سے امام مہدی کی احادیثیں آتی ہیں، تو ان کا انکار کرنا یہ ایک مومن کا کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ سے نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، تو 8 دروازے کھلنے سے کیا مقصود ہے؟ میرا جنت اس جانا ہے بات تو میں ایک ہی، رحمت کی. جنت جانا تو ایک ہی وہ کافی ہے دروازہ۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں بھی آتا ہے کہ رمضان میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، تو اس سے کیا مراد ہے 8 دروازے رحمت کیوں کھول دیے جاتے رحمت کا نزول ہیں؟ ہے. رحمت تو ہے لیکن کس طرح؟ یہ اصل میں جو 8 دروازوں کا کھولنا ہے یہ ایک انسان کے لیے قیامت کے دن کے لیے ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے، ہر دروازے کے خاص نام ہیں، جو آدمی جس عبادت میں خاص ہوگا اس کو وہ دروازہ آواز دے گا، یعنی جو شخص اگر نماز کے لیے ہوگا تو نماز کا دروازہ اس کو آواز دے گا۔ اسی طرح آپ نے مختلف عبادات ذکر کی، اس طرح آپ نے روزے کا ذکر کیا کہ جو روزے والا ہوگا زیادہ تو باب الریان سے اس کے لیے آواز آئے گی، باب الریان، تو جب ایک دفعہ اس باب الریان سے وہ داخل ہو جائے گا اس کو کبھی بھی پھر پیاس نہیں لگے گی۔ تو اس سے شرف مراد ہے۔ ہم اگر کہیں بھی جاتے ہیں اور مختلف دروازے کھلے ہوتے ہیں، ہر کوئی ہم کو بلائے اپنی طرف کہ بھئی ہم سے داخل ہو جائے، ہم سے داخل ہو، تو کتنی عزت کی بات ہے، 8 کے 8 دروازے ادھر سے اس کو جب بلائیں گے تو کتنی عزت و شرف کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی جگہ کے مختلف دروازے ہوں، سب دروازے کھلے ہوں، تو آپ کے لیے داخل ہونا کتنا آسان ہے کہ نہیں؟ اس کی نسبت کہ ایک ہی دروازہ ہو اور آپ کو کہیں سے گھوم کے آ کے وہیں سے گھسنا پڑے، لیکن اگر بہت سارے دروازے ہوں اور بہت سارے لوگ ہوں تو ان سب کے لیے وہاں پہ اس جگہ میں داخل ہونا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے رمضان میں سب دروازے کھل جاتے ہیں، یعنی جنت جانا آسان ہو گیا، اور جنت کے دروازے بند ہو گئے جو کہ 7 دروازے، تو جہنم جانا مشکل ہو گیا۔ ٹھیک ہے،
اور اب جہنم کے دروازے بند ہوتے جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، 7 دروازے بند ہو ہیں۔ جاتے ہیں، تو جہنم جانا مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس حدیث میں اور بھی فوائد ہے، لیکن ہم بس ایک دو چیزیں اور لیتے ہیں تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس مجلس میں ختم ہو جائیں، اگلی مجلس میں انشاءاللہ دوسرا باب شروع کر دیں. تو یہاں تک حدیث جو ہے وہ مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد میں اور نسائی میں بھی ہے، لیکن ترمیزی نے اس حدیث کے ساتھ یہ زیادہ کیا ہے یہاں پہ، یعنی اس دعا کے علاوہ یہ الفاظ زیادہ کیا، اللہ وجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، کہ اللہ مجھے کر دے تواب میں سے. تواب مطلب بہت زیادہ توبہ کرنے والے میں سے. طواب کا لفظ جو ہے یہ اللہ رب العزت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اب دیکھیں ہم نے بتایا نا عربی زبان میں ایک لفظ جو ہے وہ مختلف کانٹیکس میں آتا ہے. طواب کا لفظ اللہ کے لیے بھی آتا ہے، ان اللہ طواب الرحیم آتا ہے نا، ان اللہ کان طواب بالکل الرحیم. طواب کا لفظ اللہ کے لیے بھی آتا ہے اور بندوں کے لیے بھی آتا ہے. یہاں پہ کس کے لیے ہے؟ بندے کے لیے ہے کہ اللہ مجھے طواب میں سے کر دے اور مجھے متطہر سے. تو کیا مطلب ہے؟ جب اللہ کے لیے طواب کا لفظ آئے گا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ بہت زیادہ قبول کرنے والا ہے. اللہ اپنے بندوں کی توبہ بہت زیادہ قبول کرنے والا ہے. اور بندوں کے لیے جب آئے گا، مخلوق کے لیے آئے گا، اس کا مطلب وہ بہت زیادہ اللہ کی طرف گناہوں سے رجوع کرنے والے ہیں، یعنی گناہوں سے باز آتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں. تو وہ دیکھیں سیم لفظ جو ہے جب خالق کے لیے آپ اس کا معنی کریں گے عربی زبان میں تو الگ ہوگا، مخلوق کے لیے کریں گے تو الگ ہوگا. تو وضو کے بعد یہ دعا بھی مشروع ہے کہ اے اللہ مجھے کر دے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں سے اور بہت زیادہ پاکیزہ رہنے والوں میں سے، یعنی تطہر اختیار کرنے والوں میں سے. تو یہ دو دعائیں ہیں جو کہ مشروع ہیں، جو کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں. تو وضو میں کتنے اذکار ہو گئے ابھی ٹوٹل؟ تین، جی 3 ہو گئے. شروع میں ایسے تو چار ہو گئے، ایک اور بھی دعا ہے ہاں کہ اور بھی شروع ہے. میں بسم اللہ شروع میں بسم اللہ اور ہو گیا، بیچ میں کچھ بھی نہیں. بیچ میں جو بھی چیزیں جو بھی اذکار لوگوں نے کیے ہیں علماء کہتے ہیں ان کی کوئی اصل نہیں ہے، وہ بالکل کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے. اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد کون سی دعا ہے؟ پہلی تو یہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ مکمل. پھر اس کے بعد امام ترمذی نے جو یہاں پہ زیادہ کیا، علماء نے اس کو بھی صحیح کہا، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. اور تیسری جو ہے وہ کفارۃ المجلس کی دعا، جس طرح علامہ صنعانی اور دوسرے علماء نے بھی لکھا ہے کہ وہ بھی وضو کی حدیث میں ثابت آتی ہے کہ آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ کون سی دعا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، جو کہ کفارۃ المجلس کی دعا ہے، تو وہ بھی اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں. تو یہ وضو کے اذکار ہیں. اور علماء کہتے ہیں کہ یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بہت بہترین حدیث کے ساتھ باپ کو ختم کیا، کیونکہ کتاب الوضو تھا، وضو کا پورا طریقہ بیان کرنے کے بعد آخر میں بتا دیا کہ وضو کے آخر میں یہ دعا پڑھی جائے تو انسان کا وضو بھی مکمل ہو، شہادتین بھی اس کے ساتھ ہو، تو اس کو یہ ثواب ملے گا کہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے. جی بس انشاءاللہ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اس کے فوائد میں، باقی چیزیں رہنے دیتے ہیں تاکہ یہ اس مجلس میں ختم ہو جائے. کچھ اشکال اس میں یہاں پہ اس حدیث کے ساتھ نہیں؟ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.